فضا میں عجیب سی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ ہلکی ہلکی بارش کی بوندیں دل کو سیراب کر رہی تھیں۔ گود میں بچہ اٹھائے اس نے بہتے آنسوؤں کے ساتھ خانہ کعبہ کو دیکھا۔ بے شک اللہ بڑا مہربان ہے، آواز نے سرگوشی کی۔ گردن موڑ کر اس نے اپنے قریب کھڑے ہادی کو دیکھا اور بے ساختہ مسکرائی۔ ہادی نے اپنی اولاد کو آغوش میں لیا اور اس کا ماتھا چومتے ہوئے اسے سینے سے لگایا۔ مسکراتے ہوئے اس نے مایا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بعد وہ بیٹھ گئے۔ ہادی نے اپنی گود میں سوئے بچے کو دیکھا جو بے حد خوبصورت تھا۔ مایا نے فوراً سے اپنے بچے کو چہرے پر ہاتھوں سے سایہ کیا، اس غرض سے کہ بارش کی بوندیں اس کے جاگنے کا سبب نہ بنے جو پرسکون نیند سو رہا تھا۔ آنکھیں کھلتے ہی اس کی نظر کمرے کی چھت پر پڑی۔ دل میں بے چینی، جسم میں تھکاوٹ اور آنکھوں میں نمی لیے وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ بیڈ کی سائڈ ٹیبل سے مایا کا موبائل اپنے ہاتھ میں لیا۔ موبائل آن کرتے ہی اس کی نظر ایک ایپ پر پڑی۔ مایا، اس ایپ کا پاسورڈ کیا ہے؟ کون سی ایپ؟ اس نے موبائل کی اسکرین پر نظر ڈالی اور جھٹ سے ہادی کے ہاتھ سے اپنا موبائل کھینچا۔ اس میں میری پرسنل چیزیں ہیں۔ پرسنل؟ وہ حیران ہوا۔ ایسا بھی کیا ہے اس میں؟ اب تو مجھے دیکھنا ہے، لاؤ موبائل دو۔ نہیں، میں نہیں دوں گی، مایا نے دو ٹوک جواب دیا۔ ٹھیک ہے جاؤ، میں بھی نہیں بولتا، مجھے نہ بلانا اب۔ وہ منہ پھیلائے بیٹھ گئی۔ حد ہے، ایموشنل بلیک میل کرنے لگ جاتی ہو تم۔ وہ خاموش رہا۔ اچھا یہ لو، ہادی نے مسکراتے ہوئے مایا کے ہاتھ سے موبائل پکڑا۔ پاسورڈ کیا ہے اس کا؟ پاسورڈ تو میں نہیں بتانے والی۔ نہ بتاؤ، ویسے بھی مجھے پتہ ہے کیا پاسورڈ ہو سکتا ہے۔ کہتے ہوئے اس نے پاسورڈ ڈالا اور وہ بے اختیار ہنسنے لگے۔ رونگ پاسورڈ۔ ہادی نے دوسرا پاسورڈ ڈالا، پھر تیسرا، اس کے بعد چوتھا۔ مایا کی ہنسی میں اضافہ ہو گیا۔ بس کرو، تم سے نہیں ہوگا، کہتے ہوئے وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ عشاء کی نماز کے بعد جب وہ واپس لوٹی تو ہادی بیڈ پہ بیٹھا پاسورڈ ٹائپ کر رہا تھا۔ یہ کیا، تم ابھی بھی اسے لے کر بیٹھے ہو؟ میں نے کہا نا کہ تم سے نہیں ہوگا، اس نے فخری انداز میں کہا اور ہادی کے قریب بیٹھ گئی۔ آؤ چاند دیکھیں، کہیں یہ تو نہیں پاسورڈ؟ وہ یکدم زور سے بولا۔ اتنا لمبا پاسورڈ بھی ہوتا ہے کیا؟ اچھا تو پھر چاند ہوگا۔ اس سے پہلے کہ وہ پاسورڈ ٹائپ کرتا مایا نے جھٹ سے موبائل کھینچ لیا۔ چھوڑو پاسورڈ کو، اٹھو بالکنی میں چلتے ہیں۔ ہاں لیکن کیا؟ چلو اٹھو۔ مایا نے اس کا بازو پکڑا اور اسے بالکنی میں لے گئی۔ ہاتھ میں موبائل پکڑے وہ کچھ دیر تک بیٹھا رہا، پھر اس نے پاسورڈ ٹائپ کیا، CHAN اور آخر میں D۔ ایپ کے آن ہوتے ہی وہ دم بخود رہ گیا۔ ایپ چند ریکارڈڈ وائس اور ہادی کی تصاویروں سے بھری ہوئی تھی۔ مایا کے موبائل میں اپنی تصاویر دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ گیلی آنکھوں سے اس نے ایک بار آڈیو پلے کی۔ آنسو ٹپ ٹپ بہنے لگ گئے۔ وہ مایا کی آواز تھی جسے سننے کے لیے اس کے کان ترس گئے تھے۔ موبائل سینے سے لگائے وہ لیٹ گیا۔ مایا کی آواز اس کے کانوں میں گونجتی رہی۔ یہ سکون تھا جو وہ محسوس کر رہا تھا۔ ہادی نے گھڑی پر نظر ڈالی۔ گاؤں جانے میں چند ہی دن رہ گئے تھے۔ وہ چاہتا تھا کہ تمام معاملات خود دیکھ کر جائے۔ میں ایک ہفتے کے لیے گاؤں جا رہا ہوں اپنے نئے پروجیکٹ کے سلسلے میں، ہادی نے فائل بند کرتے ہوئے منیر سے کہا۔ یہاں سب کچھ سنبھال لینا اور اگر کوئی مسئلہ ہو تو مجھے فوراً کال کر دینا۔ اوکے سر، آپ بے فکر ہو جائیں۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ ہادی نے ریسیور اٹھایا، چند سیکنڈ تک سنا، پھر بولا، اوکے اندر بھیج دو۔ کچھ لمحوں بعد کامران ہاشم آفس میں داخل ہوا۔ مسٹر کامران ہاشم، خوش آمدید۔ ہادی نے گرم جوشی سے ہاتھ ملایا، لیکن کامران کی آنکھوں میں چھپی چمک کو وہ نظر انداز نہ کر سکا۔ کیا لیں گے آپ؟ چائے، کافی یا کچھ اور؟ کافی۔ ہادی نے فوراً ماریا کو فون کیا، 3 کپ کافی آفس میں بھجوا دو۔ فون بند کر کے وہ مسکرا کر بولا، فرمائیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کامران نے لمبی سانس لی۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کراچی والے پروجیکٹ سے دستبردار ہو جائیں۔ منیر کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ہادی نے بھونوئی اچکائی، اور آپ ایسا کیوں چاہتے ہیں؟ اسی وقت کافی میز پر آ گئی، لیکن کامران نے نظر تک نہ ڈالی۔ ہماری کمپنی 3 ماہ سے اس پروجیکٹ پر کام کر رہی ہے۔ ہمیں یقین تھا کہ ڈیل ہمیں ہی ملے گی، لیکن آپ کی کمپنی آ گئی اور ہادی نے کامران کی بات کاٹ دی۔ تو آپ کہتے ہیں کہ ہم پیچھے ہٹ جائیں؟ کامران نے اس بار میں سر ہلایا۔ اگر آپ یہ ڈیل چھوڑ دیں تو ہم آپ کے ساتھ کسی اور پروجیکٹ میں تعاون کر سکتے ہیں۔ ہادی نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی اور مسکرایا۔ دیکھیے مسٹر کامران، اگر ہمیں اس پروجیکٹ میں دلچسپی نہ ہوتی تو ہم خود ہی پیچھے ہٹ جاتے، لیکن یہ ہمارے لیے بھی اہم ہے اور بزنس میں موقع سب کے لیے برابر ہوتا ہے۔ کامران کا چہرہ سخت ہو گیا۔ تو آپ ہٹنے سے انکار کر رہے ہیں؟ سوری مسٹر کامران، ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ کامران نے سرد لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، مجھے اجازت دیں۔ کافی تو پی کر جائیں۔ نہیں شکریہ، پھر کبھی۔ کامران لمبے قدموں سے باہر نکل گیا۔ یہ خاموش نہیں بیٹھے گا، منیر نے سنجیدگی سے کہا۔ ہادی نے مسکرا کر منیر کو دیکھا، اور تم سے بہتر اس پر نظر کون رکھ سکتا ہے؟ منیر نے مسکرا کر سر ہلایا۔ یہ پروجیکٹ ہمارا ہی ہوگا انشاءاللہ۔ کامران نے گاڑی میں بیٹھتے ہی موبائل نکالا، نمبر ڈائل کیا اور دھیمے مگر سخت لہجے میں بولا، مجھے ہادی اقبال کی مکمل انفارمیشن چاہیے، پرسنل لائف، سوشل لائف، ریلیشن شپ، سب کچھ۔ گاڑی کی کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے کامران کی آنکھوں میں ایک خطرناک چمک تھی۔ گاؤں میں یہ اس کا دوسرا دن تھا۔ کام زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ کسل کا شکار تھا۔
گاڑی میں بیٹھا وہ آنکھیں بند کیے مایا کے ہنستے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد آنکھوں میں نمی لیے وہ گاڑی سے باہر آیا اور چلتے چلتے ایک جھیل تک پہنچا۔ اضطرابی کے عالم میں وہ جھیل کنارے بیٹھ گیا۔ میں سوچتی تھی ہماری جھیل کنارے ایک جھونپڑی ہوگی، میرا شوہر لکڑیاں لینے جائے گا اور میں اس کا انتظار کروں گی، پھر جب وہ واپس لوٹے گا تو میں ان لکڑیوں سے آگ جلا کر کھانا بناؤں گی، کھانے کے بعد ہم بون فائر کریں گے۔ مایا کی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ لیکن ایک پرابلم ہے۔ وہ کیا؟ مجھے لکڑیوں سے آگ جلانی نہیں آتی۔ کوئی بات نہیں، وہ میں جلا دوں گا۔ وعدہ؟ وہ پرجوش انداز میں بولی۔ بلکہ نہیں، وعدہ نہ کرو، ٹوٹ گیا تو؟ فکر نہ کرو، میں اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ یہ دنیا ہے ہادی، یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں تیرتے آنسو لاوے کی طرف پھوٹ پڑے۔ اندر کہیں آگ جل رہی تھی، دل ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ لاپرواہی سے اٹھتے ہوئے اس کا پاؤں پھسلا اور وہ اوندھے منہ گر پڑا۔ بامشکل اٹھتے ہوئے اس نے بے اختیار اپنے ماتھے کو چھوا جہاں سے خون بہہ رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر زمین پر پڑے اپنے موبائل پر پڑی جو گرنے کی وجہ سے ٹوٹ گیا تھا۔ اس نے موبائل پکڑا اور قدم قدم چلتے ہوئے گاڑی تک پہنچا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے اپنا موبائل ساتھ والی سیٹ پر رکھا اور ٹیشو سے اپنے ہاتھ اور چہرہ صاف کیا۔ خون سے لت پر ٹیشو دیکھ کر اس کی آنکھوں سے ایک بار پھر سے آنسو ٹپکنے لگ گئے۔ زخمی دل آگ میں جھلس رہا تھا۔ جب روح زخمی ہو تو جسم سے بہتا خون معنی نہیں رکھتا۔ پتہ ہے ہادی، سکون کا نہ ہونا بھی ایک نعمت ہے۔ انسان کو اللہ کے ذکر کی اہمیت کا اندازہ ہو جاتا ہے، اور صرف اتنا ہی نہیں، انسان کو دوسروں کی تکلیف کا بھی احساس ہوتا ہے، اور دوسروں کی تکلیف کو وہی سمجھ سکتا ہے جو خود اس سے گزر کر آیا ہو۔ آنکھیں بند کیے وہ ایک بار پھر مایا کی یاد میں بے خود ہو گیا۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ "مے آئی کم ان سر؟" ہادی نے نظریں اٹھائیں۔ "آ جاؤ منیر۔" منیر اندر آیا لیکن اس کے چہرے پر عجیب سنجیدگی تھی۔ "سر، آپ نے اپنا نمبر کب آن کیا؟" ہادی نے حیرانی سے فون کی طرف دیکھا۔ "کل ہی کیا تھا، کیوں، کیا ہوا؟" منیر نے کچھ لمحے توقف کیا، پھر سرگوشی میں بولا، "آپ فوراً اپنا نمبر بند کر دیں۔" ہادی نے چونک کر منیر کو دیکھا۔ "لیکن کیوں؟" منیر نے آگے جھک کر آہستہ آواز میں کہا، "آپ کا نمبر ٹریس کیا جا رہا ہے۔" ہادی کا دل دھک سے رہ گیا۔ "آر یو شور؟" "آئی ایم 100% شور۔" ہادی کی مٹھیاں بھینچ گئی۔ "تو کیا اس کے پیچھے کامران ہے؟" "معلوم نہیں، لیکن نمبر ملتان کے کسی علاقے سے ٹریس کیا جا رہا ہے۔" ہادی کی نظریں سخت ہو گئیں۔ "کامران کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ یقیناً وہی ہوگا۔" منیر نے سر ہلایا۔ "سر، اگر یہ وہی ہے تو ہمیں اس کے خلاف ایکشن لینا ہوگا، ورنہ وہ ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔" "نہیں," ہادی نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، "ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں، اور ہم ابھی تک کنفرم بھی نہیں ہے کہ یہ سب اس کا کام ہے یا کسی اور کا۔" منیر کچھ لمحے چپ رہا، پھر بولا، "تو پھر ہم کیا کریں گے؟" ہادی نے گہری سانس لی اور مضبوط لہجے میں کہا، "فوری طور پر تم اس پر نظر رکھو، اس کے ہر قدم کی خبر مجھے دیتے رہو، پھر دیکھیں گے کیا کرنا ہے۔" "اوکے سر۔" منیر نے اس بار میں سر ہلایا۔ وہ تیز قدموں سے باہر نکل گیا۔ ہادی نے فون اٹھایا، چند لمحے اسے گھورتا رہا، پھر ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ آف کر دیا۔ ڈور بیل بجی۔ ہادی نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ اس وقت کون آ سکتا ہے؟ دروازہ کھولا تو سامنے پروین اور اقبال کھڑے تھے۔ "امی، ابو؟" وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ "کیسے ہو ہادی؟" پروین نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ یہ ایسا سوال تھا جس کا جواب دینے کے لیے شاید ہادی کے پاس الفاظ نہیں تھے۔ اس نے سر جھکا لیا۔ اس کے پاس جواب ہوتا بھی تو کیا دیتا۔ پروین نے پریشانی سے اقبال کو دیکھا، جو سمجھ گئے کہ ہادی کی حالت کچھ بہتر نہیں۔ "کام کیسا چل رہا ہے؟" اقبال نے فضا کو ہلکا کرنے کے لیے پوچھا۔ "سنا ہے کراچی کی ایک بڑی کمپنی تمہارے ساتھ ڈیل کرنا چاہتی ہے۔" ہادی نے بے دلی سے سر اٹھایا۔ "جی، لیکن صرف ہمارے ساتھ نہیں، ایک اور کمپنی بھی ہے، جس کی پریزنٹیشن انہیں زیادہ پسند آئی وہی پروجیکٹ لے جائے گی۔" "چلو اچھا ہے، انشاءاللہ یہ پروجیکٹ تمہیں ہی ملے گا۔" اقبال نے تسلی دی۔ "ویسے میٹنگ کب ہے؟" "اگلے منگل کو۔" پھر ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی۔ "لاہور میں سب ٹھیک ہے؟" ہادی نے پوچھا۔ "ہاں، سب خیریت ہے۔ عنایا اور احمد آئے تھے، اور عنایا کے ہاں لڑکا ہوا ہے۔" ہادی نے چونک کر ماں کو دیکھا۔ "سچ؟" پروین مسکرائی۔ "ہاں، بہت خوبصورت ہے، آنکھیں بالکل عنایا جیسی ہیں۔" ہادی کے ہونٹوں پر ہلکی مسکراہٹ آئی۔ شاید بہت دنوں بعد اس نے کسی خوشی کی خبر پر رد عمل دیا تھا۔ "انکل مظہر کیسے ہیں؟" انہوں نے مایا کے بارے میں پوچھا۔ اس سوال پر اقبال لمحہ بھر کو رکے۔ "وہ ٹھیک ہے، اور مایا کے بارے میں نہیں پوچھا، بلکہ جب بھی ملتے ہیں گرم جوشی سے ملتے ہیں۔ انہیں یقین ہو چکا ہے کہ تم اور مایا امریکہ شفٹ ہو گئے ہو۔ لیکن مجھے حیرت ہے کہ انہیں یہ یقین کیسے ہوا۔ شاید مایا نے خود گھر میں رابطہ کیا ہو۔" "آپ نے ان سے پوچھا؟" ہادی کا لہجہ یکدم تیز ہو گیا۔ "نہیں، میں نے نہیں پوچھا۔" "تو آپ ابھی پوچھیں۔" "ابھی؟" اقبال نے حیرت سے کہا۔ "جی، فوراً۔" اقبال نے سر اسباب میں ہلایا اور مظہر کو کال ملائی۔ کچھ لمحے بیل بجتی رہی، پھر کال کٹ گئی۔ "ریسیو نہیں کی گئی۔" "نہیں، شاید کسی میٹنگ میں ہو، پھر سے کال کریں۔" ہادی کی بے چینی واضح تھی۔ اقبال نے دوبارہ کوشش کی، مگر جواب ندارد۔ لاؤنج میں گہری خاموشی چھا گئی۔ "مایا کہاں ہو سکتی ہے؟" پروین کی دھیمی پریشان آواز گونجی۔ "نہ وہ یہاں واپس آئی، نہ اپنے باپ کے گھر گئی۔" ہادی کے دل پر جیسے کسی نے چھری چلا دی۔ "ہادی بیٹا۔" پروین کی آواز لرز رہی تھی۔ "تم نے آگے کیا سوچا ہے؟ کیا ساری زندگی تنہا رہنے کا ارادہ ہے؟" ہادی کی آنکھوں میں چھلکتے آنسو اندر ہی اندر جذب ہو گئے۔
ایک نہ ایک دن وہ ضرور آئے گی۔ پروین کی آنکھیں بھر آئیں، اور اگر نہ آئی تو ہادی لاجواب ہو گیا، زخمی دل پر جیسے کسی نے پیر رکھ دیا ہو۔ ہم جہاں بھی جائیں گے اکٹھے جائیں گے۔ مایا سے کہے گئے الفاظ اسے یاد آئے، آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ عشق کا سفر آسان نہیں ہوتا ہادی، جلتے انگاروں پر چلنا پڑتا ہے۔ کسی اندرونی آواز نے سرگوشی کی۔ مایا، میں سوچتا ہوں تم مجھے کیسے مل گئی، جبکہ عشق تو لا حاصل ہوتا ہے۔ میں نہیں مانتی، مایا کی آواز کانوں میں گونجی۔ لا حاصل ہوتا تو زلیخا کو یوسف نہ ملتا۔ ہادی نے جلدی سے آنکھیں بند کی، آنسو ضبط کرنے کی کوشش کی۔ پروین کا دل بیٹے کی حالت دیکھ کر پھٹنے لگا۔ آگے بڑھ کر اس نے ہادی کو گلے لگایا۔ کچھ دیر بعد وہ اٹھا اور کمرے میں چلا گیا۔ پلیز اقبال، مایا کو ڈھونڈو، مجھ سے ہادی کی یہ حالت دیکھی نہیں جاتی۔ اقبال کے چہرے پر پریشانی گہری ہو گئی۔ کہاں ڈھونڈوں؟ ہر جگہ تلاش کر لیا مگر وہ نہیں ملی۔ تو دوبارہ تلاش کریں، لیکن اسے لے کر آئیں۔ میں مزید ہادی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ کتنا خوش رہتا تھا ہمارا ہادی۔ پروین کی آواز رند گئی۔ پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی، زندہ لاش بن گیا ہے۔ اقبال نے پروین کی طرف دیکھا۔ کہیں مایا کے ساتھ کوئی حادثہ تو نہیں ہو گیا؟ کہیں اللہ نہ کرے، پروین گھبرا کر بولی۔ ایسا مت کہیے اقبال، اگر ایسا ہوا تو میں دوبارہ ہادی کو خوش نہیں دیکھ سکوں گی۔ لاؤنج کی فضا بوجھل ہو گئی۔ اقبال خاموش ہو گئے۔ ہاتھ میں مایا کی تصویر لیے وہ بیڈ سے ٹیک لگائے زمین پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر تک وہ اسی طرح تصویر کو دیکھتا رہا۔ مایا، ایک بات تو بتاؤ ذرا، کہتے ہوئے وہ صوفے سے اٹھا اور بیڈ پر اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ دونوں کی نظریں ملیں۔ تم نے کہا کہ عشق لا حاصل نہیں ہوتا، تو پھر مجنوں کو لیلا اور رانجھے کو ہیر کیوں نہیں ملی؟ اف میرے خدا، ایک تو میں لیلا مجنوں اور ہیر رانجھے کی کہانیوں سے تنگ آ گئی ہوں، وہ اکتائے ہوئے لہجے میں بولی۔ یہ تو میرے سوال کا جواب نہ ہوا۔ ہادی مجھے پڑھنے دو، کل پیپر ہے میرا۔ اچھا نہ پڑھ لینا، بس میرے سوال کا جواب دے دو۔ ان کا عشق لا حاصل تھا کیونکہ انہوں نے عشق مجازی سے عشق حقیقی تک کا سفر طے نہیں کیا۔ ایسا عشق جس میں عشق حقیقی کو بھلا دیا جائے وہ ہمیشہ لا حاصل ہی رہتا ہے۔ جانتے ہو زلیخا کا عشق لا حاصل کیوں نہیں تھا؟ کیونکہ انہوں نے عشق حقیقی کو پا لیا، اور عشق حقیقی کے سامنے عشق مجازی کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ ہم لیلا مجنوں کے عشق کو کیوں پڑھیں جبکہ ہمارے پاس زلیخا کے عشق کی بہترین مثال موجود ہے۔ لوگوں کو فضول کی کہانیاں پڑھنے کے بجائے سورہ یوسف پڑھنی چاہیے تاکہ ایمان مضبوط ہو سکے۔ ہاں، لیکن زلیخا کا عشق حقیقی سے آشنا ہونا اور اس کا دوبارہ جوان ہونا دین کا حصہ نہیں ہے، کیونکہ یہ سورہ یوسف میں بیان نہیں کیا گیا، نہ ہی کسی اور صورت میں۔ واقعی؟ وہ چونکا۔ ہاں، میں بھی اسی طرح حیران ہوئی تھی، کیونکہ بچپن سے میں یہی سمجھتی آئی تھی کہ یہ سارا واقعہ سورہ یوسف میں بیان کیا گیا ہے، یہاں تک کہ زلیخا کا نام بھی قرآن میں نہیں لکھا، عزیز مصر کی بیوی کے طور پر متعارف کرایا گیا ہے انہیں۔ تو پھر تم نے یہ کیوں کہا لیلا مجنوں کی کہانیاں چھوڑ کر سورہ یوسف پڑھنی چاہیے تاکہ ایمان مضبوط ہو؟ وہ اس لیے کیونکہ جب زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ انہیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھے۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر کبھی آپ کسی عورت کی طرف مائل ہو رہے ہوں تو اللہ سے دعا مانگیں کہ وہ آپ کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھے، اور عورت کے لیے بھی یہی نصیحت ہے جب وہ مرد کی طرف مائل ہو۔ تو کیا میں تمہاری طرف مائل نہیں ہو سکتا؟ حد ہے، میں بیوی ہوں تمہاری، نامحرم نہیں۔ چلو پھر ٹھیک ہے، کوئی حال نہیں تمہارا بھی۔ وہ بے ساختہ ہنسنے لگی۔ اچھا، اگر دعا کے باوجود بھی مرد عورت کی طرف یا عورت مرد کی طرف مائل ہونے سے خود کو نہ روک سکے تو پھر نکاح کرنا بہتر ہوگا، اور اگر نکاح نہ ہو سکے تو پھر نفس پر قابو کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ ان کی مدد کرتا ہے جو کوشش کرتے ہیں اور اپنے نفس کو پاک رکھنے کے لیے پہل کرتے ہیں۔ ہادی آنکھیں جھپکے بغیر اسے دیکھ رہا تھا۔ مایا بھی اس کی مدہوش آنکھوں کو دیکھ رہی تھی۔ اب میں تیاری کر لوں، کل پیپر ہے میرا۔ اس نے اجازت طلب کی۔ وہ خاموش رہا۔ ہادی، مایا نے اسے جھنجھوڑا۔ ہاں؟ اس نے آنکھیں جھپکی۔ اب اٹھو یہاں سے اور مجھے پڑھنے دو۔ تم پڑھ لو، میں نے تمہیں روکا ہے کیا؟ نہیں، ایسے نہیں پڑھا جاتا، تم اٹھو یہاں سے اور صوفے پہ جا کر بیٹھو۔ نہیں، میں نہیں اٹھ رہا، ہادی نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ ٹھیک ہے، پھر میں ہی اٹھ جاتی ہوں۔ اچھا، ایک آخری سوال، پھر میں اٹھ جاؤں گا، ہادی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکتے ہوئے کہا۔ ایک اور سوال؟ وہ چونکی۔ لگتا ہے کل پیپر میں تمہارے پوچھے گئے سوالات کے جوابات لکھنے پڑیں گے۔ وہ بے اختیار ہنسنے لگ گیا۔ پوچھو، کیا پوچھنا ہے؟ یہ عشق کیسے ہوتا ہے؟ ہادی نے تجسس بھرے انداز میں پوچھا۔ یا میرے اللہ، مجھے لگتا ہے تم مجھے پاگل کر کے چھوڑو گے۔ وہ تو تم پہلے سے ہی ہو، اس نے مذاق کرنے کے انداز میں کہا۔ کیا کہا؟ میں پاگل ہوں؟ اور تم تو پاگلوں کے سردار ہو، مایا نے ترکی بترکی جواب دیا۔ ہاں، میں پاگلوں کا سردار اور تم سردار کی بیوی۔ وہ کھلکھلا کر ہنسا۔ مایا نے ہادی کو کچا چبا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ مسز ہادی، اب جواب دے بھی دو۔ ایک شرط پر دوں گی۔ شرط؟ تم حکم کرو، بندہ حاضر ہے، ہادی نے فخری انداز میں کہا۔ یہ 5 سوال ہیں جو میری سمجھ سے باہر ہیں، تمہیں مجھے یہ سمجھانے ہوں گے۔ مایا نے نوٹس کھول کر ہادی کو دکھائے۔ کیا میں؟ وہ چونکا۔ لیکن میں نے کون سا CMA پاس کیا ہے؟ بزنس تو پڑھا ہے نا؟ ہاں، لیکن مجھے نہیں پتا، تم نے سمجھانے یا تو بتاؤ، اس نے خفگی سے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، سمجھا دوں گا، اب میرے سوال کا جواب دو۔ مسٹر ہادی اقبال، آپ کا سوال ہے کہ عشق کیسے ہوتا ہے؟ جواب ہے جب کوئی حادثہ ہوتا ہے۔
اور حادثہ ہر ایک کی زندگی میں نہیں ہوتا، یہ اسے لاحق ہوتا ہے جو عشق کا انتخاب ہوتا ہے۔ اب عشق کی مرضی ہے وہ جسے مرضی معقول سمجھے اور جس کا مرضی انتخاب کرے۔ عشق کا سفر آسان نہیں ہوتا ہادی، جلتے انگاروں پر چلنا پڑتا ہے، پھر جا کر کہیں منزل حاصل ہوتی ہے۔ کچھ لمحے توقف کیا۔ مسٹر ہادی، آپ کو اگر آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہو تو مجھے میرا سوال سمجھا دیں، میں کل کے پیپر میں فیل نہیں ہونا چاہتی، اس نے فخری انداز میں کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، لاؤ پہلے مجھے دیکھنے دو۔ مایا نے نوٹس ہادی کے ہاتھ میں تھما دیا۔ سوال تو آسان ہے، کوئی رف رجسٹر اور پین دو تاکہ میں سمجھا سکوں۔ اچھا رکو ذرا۔ مایا نے کچھ ہی فاصلے پر رکھا رجسٹر اور پین ہادی کو دیا، وہ اب اسے سمجھا رہا تھا۔ تصویر ہاتھ میں پکڑے اس کی مسکراہٹ آنسوؤں میں بدل گئی۔ تصویر کو اپنے بازوؤں میں قید کرتے ہوئے وہ زاروں کی طرح رونے لگ گیا۔ مایا پلیز واپس آ جاؤ، وہ تڑپ کر بولا، آنسو ٹپ ٹپ بہہ رہے تھے۔ پلیز آ جاؤ واپس، پلیز آ جاؤ۔ اضطرابی، بے چینی، تکلیف، ٹوٹ پھوٹ، رنج و غم، مایا اور عشق، سب کچھ اس کے دل میں سمایا تھا۔ ادا ہے، عشق ہے، خواب ہے، تماشا ہے، ہماری آنکھ میں ایک شخص بے تحاشا ہے۔ آنکھیں بند کیے وہ کافی دیر تک روتا رہا۔ دل کی دھڑکن بے ترتیب تھی، سانسیں بھاری ہو چکی تھیں۔ جیسے جیسے آنسو بہہ رہے تھے درد کی شدت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ یکدم وہ اٹھا، قدموں میں لڑکھڑاہٹ تھی، مگر جیسے کسی انجانی طاقت نے اسے کھینچ کر بالکنی تک پہنچا دیا۔ جھولے پر بیٹھ کر اس نے سر اٹھایا اور چاند کو گھورنے لگا۔ زلیخا بھی نا امید نہیں ہوئی تھی، وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولا، میں بھی نا امید نہیں ہوں گا۔ چاند کی ٹھنڈی روشنی اس کی بھیگی آنکھوں پر پڑ رہی تھی، رات کی خاموشی میں صرف اس کی سسکیاں گونج رہی تھیں۔ مجھے یقین ہے وہ ایک دن ضرور آئے گی۔ اس کا لہجہ کانپ رہا تھا، جیسے امید اور مایوسی کی جنگ جاری ہو۔ آنسو ایک ایک کر کے اس کے رخسار پر گرتے جا رہے تھے، جیسے چاند بھی اس کے درد کا گواہ ہو۔ اگر کبھی آپ کو لگے کہ آپ غلطی پر ہیں تو ہاتھ بلند کر لیں اور دعا کریں کہ یا اللہ میری غلطیوں کو معاف فرما اور مجھے سیدھی راہ دکھا، میری رہنمائی کر۔ اگر کبھی لگے کہ آپ کا ایمان کمزور پڑ رہا ہے تو ہاتھ اٹھائیں اور دعا کریں کہ یا اللہ میرے ایمان کو توانائی عطا کر۔ اگر کبھی لگے کہ آپ کے قدم حق کے راستے پر چلتے ہوئے لڑکھڑا رہے ہیں تو ہاتھ اٹھائیں اور دعا کریں کہ یا اللہ ثابت قدمی عطا کر۔ اگر کبھی لگے کہ تکلیف حد سے گزر گئی ہے تو ہاتھ اٹھائیں اور دعا کریں کہ یا اللہ مجھے ہر اس تکلیف اور خوشی سے محفوظ رکھ جو مجھے تیری یاد سے غافل کر دے۔ روح کو بھی غذا کی ضرورت ہوتی ہے، اگر ہر روز ایمان کو ذکر الہی سے سیراب نہ کیا جائے تو وہ کمزور ہو جاتا ہے، اور کمزور ایمان پر شیطان کا وار اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ اس لیے وقت اچھا ہو یا برا ہمیں ہر وقت دعا کرتے رہنا چاہیے، نیکی کرنے کی دعا، گناہوں سے بچنے کی دعا، شیطان کے وار کو اسی کے خلاف استعمال کرنے کی دعا۔ اب یہاں شیطان انسان کے روپ میں بھی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ نفس پر قابو پانے کی دعا۔ اللہ کون ہے؟ وہی تو ہے جو کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو، میں ہی عطا کرنے والا ہوں۔ تو جب اللہ خود کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگو تو پھر ہم کیوں نہ اس سے مانگیں؟ وہی تو ہے جو عطا کرنے والا ہے، وہی تو ہمارا بہترین دوست ہے۔ اللہ کے سوا کسی اور کو دوست بنانے والا کبھی بھی سرخرو نہیں ہو سکتا۔ یکدم اس کی آنکھ کھلی۔ مایا، وہ زیر لب بولا۔ یقیناً وہ ایک خواب تھا۔ اس نے رسٹ واچ کو دیکھا جو رات کے 2 بجا رہی تھی۔ وہ اٹھا، وضو کیا اور تہجد کے لیے جائے نماز پر کھڑا ہو گیا۔ نماز کے بعد اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ کچھ دیر وہ اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو خالی الذہنی سے دیکھتا رہا، پھر آنکھوں میں آنسو تیرنے لگ گئے۔ بھرائی ہوئی آواز میں اس نے کہنا شروع کیا۔ وہ کہتی تھی، ہادی، جس طرح ہمارا دنیا میں امتحان لیا جاتا ہے اسی طرح ہمیں آخرت میں بھی امتحانات سے گزرنا پڑے گا۔ دنیا میں فیل ہو جانے پر تو اللہ معاف کر دیتا ہے، لیکن آخرت میں کوئی معافی نہیں ہوگی۔ اس دن ہر ایک کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ آخرت کے امتحانات آسان ہو جاتے ہیں اگر ہم دنیا میں اچھی کارکردگی دکھائیں تو۔ وہ کچھ لمحے کے لیے رکا، آنسو ٹپ ٹپ بہہ رہے تھے۔ اس نے کہا تھا، آخر میں سب سے پہلے پوچھا جانے والا سوال نماز کا ہوگا، اور ہم پہلے امتحان میں ہی فیل ہو جائیں گے تو دوسرے امتحان تک کیسے رسائی حاصل کریں گے؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گیا۔ یا اللہ رحم کر، میں تیرا گناہ گار بندہ تجھ سے معافی کی بھیک مانگتا ہوں، میرے گناہوں کو معاف فرما، مجھے حق کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا کر، مجھے خود سے دور مت ہونے دینا، تیرا یہ عاجز بندہ تیرے بغیر کچھ نہیں۔ میرے گناہوں کی فہرست بہت لمبی ہے، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ اپنی رحمت کے صدقے میری خطاؤں کو عطاؤں میں بدل دے، مجھے ایک بار پھر اپنی امانت سونپ دے۔ میں نامحرم کی خواہش نہیں کرتا، مجھے محرم سے نواز دے، مجھے مایا سے ملوا دے، وہ جہاں کہیں بھی ہے اسے باخیریت و عافیت میرے پاس لے آ۔ آنسو تیزی سے ٹپکتے ہوئے ہتھیلی میں جا گرے۔ درد، تکلیف، بے چینی، ندامت، خشوع و خضوع، امید، محبت، عشق، سب کچھ تھا جو اس کی آنکھوں سے عیاں ہو رہا تھا۔ آیو شور یہ ہادی اقبال کی وائف ہے؟ کامران نے ہادی اور مایا کی تصویر دیکھتے ہوئے چونک کر کہا۔ یس سر، لیکن یہ لاپتہ ہے۔ لاپتہ؟ وہ حیران ہوا کیا تھا؟ یہ تو نہیں معلوم ہو سکا، لیکن سننے میں آیا کہ مسٹر ہادی نے انہیں ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی مگر اس کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم جاؤ۔ وہ اٹھا اور باہر نکل گیا۔ کامران نے ٹیبل سے اپنا موبائل اٹھایا، فوراً سے ایک نمبر ڈائل کیا۔ ہیلو، میری بات غور سے سنو۔
اگر تم دونوں حمزہ اور احسن کی حمایت کرنے آئی ہو تو میں بتا دوں مجھے ان دونوں کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی۔ آفس میں بیٹھے اس نے سارا اور جنت کو دیکھ کر بے رخی سے کہا۔ نہیں، ہم تو تم سے ملنے آئے ہیں، جنت نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کام کیسا چل رہا ہے تمہارا؟ خیریت؟ پہلے تو کبھی تم نے کام کے بارے میں نہیں پوچھا۔ وہ حیران ہوا۔ وہ اس لیے کیونکہ پہلے ہماری بات ویڈیوز سے شروع ہو کر ویڈیوز پر ہی ختم ہو جاتی تھی، لیکن اب تو ویڈیوز سے ریلیٹڈ کوئی بات نہیں کی جا سکتی۔ تم نے سوشل میڈیا سے سارے اکاؤنٹ جو ڈیلیٹ کر دیے ہیں۔ وہ خاموش رہا۔ تم نے بتایا نہیں کیا؟ کام کیسا چل رہا ہے؟ اچھا چل رہا ہے، ہادی نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا۔ کہیں باہر چلیں؟ سارا نے گرم جوشی سے پوچھا۔ نہیں، مجھے بہت کام ہے۔ سارا نے اسے کھڑکی سے دیکھا اور خاموش ہو گئی۔ مایا کا کچھ پتہ چلا؟ جنت نے مدھم آواز میں پوچھا۔ لیپ ٹاپ پر کام کرتے ہوئے اس کے ہاتھ بے اختیار رکے۔ سر جھکائے اس نے اپنی آنسوں کو ضبط کرنے کی کوشش کی۔ نہیں، اپنی آواز پر قابو کرتے ہوئے اس نے کہا۔ تم فکر نہ کرو، انشاءاللہ وہ جلد مل جائے گی، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ جنت نے اسے تسلی دی۔ میں آئی کم ان سر؟ آ جاؤ منیر۔ سر مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ ہاں بولو سر۔ منیر نے اسے آنکھوں سے اکیلے میں بات کرنے کا اشارہ کیا۔ جنت اور سارا، دراصل مجھے ضروری کام ہے تو۔ جنت نے اس کی بات کاٹی۔ ہاں ٹھیک ہے، ہم بھی اب چلتے ہیں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اپنا خیال رکھنا، سارا نے کہا اور جنت کے ساتھ باہر آ گئی۔ بتاؤ کیا بات ہے؟ ان دونوں کے جاتے ہی ہادی نے پوچھا۔ سر آپ اپنا نمبر آن کر سکتے ہیں۔ کامران کی کوئی خبر؟ پتہ چلا نمبر ٹریس کرنے والا کون تھا؟ نہیں سر، ملتان جانے پر پتہ چلا کہ کسی پولیس آفیسر نے آپ کا نمبر ٹریس کرنے کے لیے کہا تھا اور مسٹر کامران کی طرف سے کوئی رد عمل ظاہر نہیں ہوا۔ پولیس آفیسر؟ وہ چونکا۔ کون تھا پولیس آفیسر؟ جی پوچھنے پر پتہ چلا کہ امجد نام کا کوئی پولیس آفیسر تھا۔ امجد؟ لیکن میں تو کسی امجد نام کے پولیس آفیسر کو نہیں جانتا۔ تم ملے اس سے؟ وہ پاکستان میں نہیں ہے، یقیناً اسے پتہ چل گیا ہوگا تبھی وہ رفو چکر ہو گیا۔ یہ معاملہ تو بگڑتا ہی جا رہا ہے۔ آپ فکر نہ کریں، میں دیکھ لوں گا۔ کل میٹنگ ہے کراچی میں، خیال رکھنا۔ جی سر، آپ بے فکر ہو جائیں۔ آپ لوگ گئے نہیں؟ گھر آتے ہی وہ اقبال اور پروین کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ تمہارے بابا اور میں نے سوچا ہے کہ ہم کچھ دن مزید یہیں رکیں گے تمہارے پاس، پروین تپاک سے بولی۔ وہ خاموش رہا۔ تمہیں بھوک لگی ہوگی، تم فریش ہو جاؤ، تب تک میں کھانا لگا دیتی ہوں۔ وہ کچھ کہے بغیر کمرے میں چلا گیا۔ کپڑے بدلنے کے بعد وہ بیڈ کی سائڈ ٹیبل کے دراز سے پروجیکٹ کی فائل نکال رہا تھا کہ اس کی نظر مایا کے سرٹیفکیٹ پر پڑی۔ تمہارا موڈ کیوں آف ہے؟ وہ خاموش رہی۔ ہادی کے اس کے قریب صوفے پر بیٹھ گیا۔ اب بتاؤ بھی ہوا کیا ہے؟ آج میرا رزلٹ تھا اور تمہیں یاد ہی نہیں، وہ قدرے خفگی سے بولی۔ کس نے کہا کہ مجھے یاد نہیں؟ تو پھر تم نے پوچھا کیوں نہیں؟ کیونکہ مجھے پتا ہے کہ تم پاس ہو اس لیے، ہادی نے فخریہ انداز میں کہا۔ فیل ہو گئی ہوں میں ایک پیپر میں، وہ بجھے ہوئے انداز میں بولی۔ کیا؟ وہ چونکا۔ مایا خاموش رہی۔ اچھا چلو کوئی بات نہیں، CMA میں تو ہوتا رہتا ہے، اگلی مرتبہ پاس ہو جاؤ گی۔ وہ خاموش رہی۔ اچھا اب موڈ تو ٹھیک کرو، تمہاری وجہ سے فیل ہوئی ہوں میں، وہ بے چارگی سے بولی۔ کیا میری وجہ سے؟ ہادی نے چونک کر کہا۔ ہاں تمہاری وجہ سے، تم ٹھیک سے پڑھنے ہی نہیں دیتے مجھے۔ میں پڑھنے نہیں دیتا؟ توبہ استغفار۔ اور اس کا کیا جو میں نے تمہیں سوال سمجھائے تھے، یقیناً اس میں تم پاس ہوگی۔ میں نے سمجھایا ہی اتنی اچھے سے تھا، ہادی نے فخریہ انداز میں کہا۔ ہاں تو زیادہ آسمان پر اڑنے کی ضرورت نہیں ہے، دوسرے میں تو فیل ہونا، وہ بھی اگر تم سمجھا دیتے تو شاید میں پاس ہو جاتی۔ اچھا جی میں سمجھا دیتا۔ واہ، اگر سب کچھ میں نے ہی سمجھانا ہے تو تمہارا یونیورسٹی جانے کا کیا فائدہ؟ بڑی ہی احسان فراموش ہو تم۔ میں احسان فراموش ہوں؟ وہ تقریباً چلائی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے کمرے میں جانے کے لیے قدم بڑھائے کہ ہادی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ مایا کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے وہ اسے خود سے لگایا۔ مایا کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے اور اسے خود سے لگایا، تھوڑی اس کے کندھے پر رکھتے ہوئے وہ رسان سے بولا۔ تم صاف صاف کیوں نہیں کہتی کہ تم مجھے زیادہ غور سے سنتی ہو؟ وہ خاموش رہی۔ غصہ ہوا میں تحلیل ہو چکا تھا۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ ویسے میں تمہیں ہر سوال سمجھا سکتا ہوں اگر تم ہمیشہ مجھے اسی طرح غور سے سنتی رہو تو۔ وہ مزید مسکرائی۔ کچھ دیر بعد وہ اسی طرح کھڑے رہے۔ ہادی، وہ مدھم آواز میں بولی۔ مجھے رات کے لیے کھانا بنانا ہے۔ ہاں تو بنا لو، چھوڑو گے تو بناؤں گی نا۔ اچھا پھر بعد میں بنا لینا، وہ آنکھیں بند کیے بول رہا تھا۔ تو ٹھیک ہے پھر آج رات بھوکے سونا، اس نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ ہادی نے آنکھیں کھولی۔ کیوں نہ ہم آج ڈنر کے لیے باہر چلیں، تمہارے فیل ہونے کی خوشی میں؟ اس نے مایا کو چھیڑنے کی کوشش کی۔ میرے فیل ہونے کی خوشی منانا چاہتے ہو؟ اس نے خفگی سے کہا۔ سب پتہ ہے مجھے، تم لڑکے ہوتے ہی ایسے ہو، لڑکی فیل ہو جائے تو بہت خوش ہوتے ہو جبکہ خود بار بار فیل ہوتے ہو۔ جی نہیں، میں کبھی فیل نہیں ہوا۔ ہاں مشکل سے پاس ہوتے ہوگے، کہتے ہوئے وہ ہنس پڑی۔ ہادی نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ایسا بھی نہیں ہے، کبھی کبھی میرے بہت اچھے نمبر آتے تھے۔ ہاں خواب میں، وہ مزید ہنسی۔ اڑا لو مذاق، جو تم ایک پیپر میں پاس ہوئی ہو یہ میری وجہ سے ہوئی ہو، میں نہ ہوتا تو پتہ نہیں تمہارا کیا ہوتا۔ جی نہیں، میں اپنی محنت سے پاس ہوئی ہوں، آئی بات سمجھ میں؟ دو ٹوک انداز میں کہا۔ ہاں اب تو تم نے یہی کہنا ہے، لٹائی سے کہتے ہوئے وہ بیٹھ گیا۔ بدتمیز، زیر لب بڑبڑاتے ہوئے وہ موڑی۔ ڈنر کے لیے باہر چلیں، اس نے مزے لیتے ہوئے کہا۔
نہیں, دو ٹوک انداز میں کہہ کر وہ کچن میں چلی گئی۔ ہادی بے ساختہ ہنسنے لگ گیا۔ سرٹیفکیٹ ہاتھ میں پکڑے وہ بے اختیار مسکرایا۔ ہادی بیٹا آ جاؤ، میں نے کھانا لگا دیا ہے۔ پروین کی آواز نے خاموشی میں ارتعاش پیدا کی۔ ہادی نے بے اختیار مڑ کر ماں کو دیکھا، آنکھوں میں وہی بے نام سی اداسی۔ ممی پاپا کہاں ہیں؟ وہ ڈائننگ ٹیبل پر تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ اچھا چلیں پھر۔ وہ سرد میلی سے اٹھا اور ماں کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر آ کر بیٹھ گیا۔ کرسی کی چچاہٹ خاموشی کو مزید گہرا کر گئی۔ بابا انکل مظہر نے کال بیک کی یا نہیں؟ اقبال چونکے۔ ہاں کی تھی، تو کیا کہا انہوں نے؟ ان کی مایا سے بات ہوئی یا نہیں؟ اقبال نے گھبرا کر ہادی کو دیکھا اور پھر معمول کے انداز میں بولنے کی کوشش کی۔ نہیں ہادی، مظہر کی مایا سے کوئی بات نہیں ہوئی۔ یہ کہتے ہوئے اقبال نے نظریں جھکا لی۔ چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ ہادی کا دل ڈوب گیا۔ اسے لگا جیسے کسی نے زمین کھینچ لی ہو، جیسے امید کا آخری سہارا بھی ٹوٹ گیا ہو۔ بے دلی سے اس نے ماں اور باپ کے ساتھ کھانے کی چند نوالے زہر مار کیے اور پھر چپ چاپ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ہادی کے قدموں کی چاپ مدھم ہوتے ہی اقبال نے پروین کی طرف دیکھا، چہرے پر گہری پریشانی۔ پروین جی، مظہر کی مایا سے بات ہوئی تھی۔ کیا؟ پروین چونک کر رہ گئی۔ تو پھر آپ نے ہادی سے جھوٹ کیوں بولا؟ اقبال نے گہری سانس لی جیسے کوئی بہت بڑا بوجھ سینے میں رکھ کر بیٹھا ہو۔ تو اور کیا کرتا میں؟ تم نے دیکھا نہیں وہ کتنا پریشان ہے، میں اسے مزید تکلیف میں نہیں ڈال سکتا۔ سوچو کیا ہوتا اگر اسے پتہ چلتا کہ مایا نے اپنے باپ سے تو رابطہ کیا لیکن شوہر سے کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ پروین دم بخود رہ گئی۔ اقبال نے نظریں چرا لیں، گویا یہ سچ بھی اس کے اپنے دل میں پر ایک گھاؤ کی طرح لگا ہو۔ پروین کی آنکھوں میں خوف اور الجھن ایک ساتھ اتری۔ یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر مایا نے مذہب سے رابطہ کیا ہے تو انہیں پتہ ہوگا کہ وہ کہاں ہے، اور اگر ایسا ہے تو پھر انہوں نے ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ یہ سوال دونوں کو اندر تک ہلا گیا۔ میری بھی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ اقبال کی آواز میں بے بسی تھی۔ پروین نے اقبال کا ہاتھ تھام لیا۔ آپ مظہر کے ذریعے پتہ کروائیں کہ مایا کہاں ہے۔ اقبال نے گہری سوچ میں سر ہلا دیا۔ ہاں بس یہی ایک راستہ ہے۔ لاؤنج میں گہری بھیانک خاموشی پھیل گئی۔ فون کی گھنٹی بجی۔ ہادی نے چونک کر موبائل دیکھا۔ نامعلوم نمبر۔ اس نے فون کان سے لگایا۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی ہادی بات کر رہا ہوں، آپ کون؟ دوسری طرف سے جو آواز آئی اس نے اسے ہلا کر رکھ دیا۔ مایا؟ اس کے دل کی دھڑکنیں بے قابو ہونے لگیں۔ خوشی اتنی شدید تھی کہ آنکھوں میں نمی جھلملانے لگی۔ ٹھیک ہے میں ابھی آتا ہوں۔ فون بند کرتے ہی اس نے بےتابی سے الماری کھولی، سیاہ رنگ کی شرٹ نکالی، جلدی پہنی اور وضو کیا، 2 رکعت شکرانے کے نفل ادا کیے اور بنا کچھ سوچے سمجھے گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر نکل گیا۔ ہوٹل کمرہ نمبر 8 کے باہر وہ بے چینی سے مسکرا رہا تھا۔ مایا میں تم سے ملنے آ رہا ہوں۔ گہری سانس لیتے ہوئے دل پر ہاتھ رکھ کر اس نے دروازہ کھولا، لیکن جیسے ہی نظر اندر پڑی اس کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ سامنے کھڑی لڑکی مایا نہیں تھی۔ یہ کون ہے؟ اس کے دماغ میں گھنٹیاں بجنے لگی۔ لگتا ہے میں غلط کمرے میں آ گیا، معذرت چاہتا ہوں۔ وہ پلٹنے ہی والا تھا کہ اچانک لڑکی نے دروازہ بند کر دیا۔ ہادی حیرت سے اچھل پڑا۔ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ دروازہ کھولو۔ آپ بالکل صحیح جگہ پر آئے ہیں مسٹر ہادی اقبال۔ کیا؟ تم میرا نام کیسے جانتی ہو؟ لڑکی مسکرا دی۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ ہادی کے قریب آئی اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ہادی جھٹکے سے پیچھے ہٹا۔ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ ہاتھ چھوڑو میرا۔ لڑکی اچانک اس پر جھپٹی اور چہرے کو چھونے کی کوشش کی۔ ہادی پر دکھ کر پیچھے ہٹا اور زور سے دروازہ کھٹکھانے لگا۔ دروازہ کھولو ابھی اسی وقت۔ لیکن باہر کوئی نہ تھا۔ ہادی بری طرح پسینے میں بھیگ چکا تھا۔ اچانک لڑکی نے اپنے بال بکھیرے، دوپٹہ بیڈ پر پھینکا اور زور سے چیخنے لگی۔ بچاؤ بچاؤ! یہ کیا ڈرامہ ہے؟ ہادی چیخا۔ دروازہ یکدم کھلا اور باہر ہجوم کھڑا تھا۔ بیٹی کیا ہوا؟ لڑکی پھوٹ کر رونے لگی۔ یہ آدمی میرے کمرے میں گھس آیا اور وہ کہتے کہتے رک گئی، پھر منہ پر ہاتھ رکھ کر رونا شروع کر دیا۔ ہادی کا دل حلق میں آ گیا۔ یہ جھوٹ بول رہی ہے، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ لیکن لوگوں نے ایک نہ سنی۔ حرام زادے، شرم نہیں آتی؟ پکڑو اسے۔ پہلا موقع ہادی کے جبڑے پر پڑا، پھر دوسرا، تیسرا، لاتوں کی بارش، تھپڑوں کی بوچھار۔ میں نے کچھ نہیں کیا۔ ہجوم میں کسی نے نہیں سنی۔ سائرن بجنے کی آواز، پولیس آ گئی۔ ہادی بمشکل آنکھیں کھول سکا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں۔ مسٹر ہادی اقبال، آپ پر جنسی ہراسگی کا الزام ہے۔ ہادی کا دماغ سن ہو گیا۔ میڈیا پہلے سے موجود تھی۔ مسٹر ہادی، کیا یہ سچ ہے کہ آپ نے ہوٹل کے کمرے میں گھس کر ایک لڑکی کو ہراس کرنے کی کوشش کی؟ ہم نے سنا ہے کہ آپ شادی شدہ ہیں، تو کیا آپ کی بیوی کو آپ کی ان حرکتوں کا علم ہے؟ مایا؟ ہادی ایک لمحے کو سب کچھ بھول گیا۔ مایا کہاں ہو تم؟ اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ جو ہاتھ مایا کے ہاتھ تھامنے کے لیے تڑپ رہے تھے ان میں ہتھکڑیاں تھیں۔ جو کان مایا کی آواز سننے کے لیے ترس رہے تھے ان میں پگھلا ہوا سیسا انڈیلا جا رہا تھا۔ جو آنکھیں مایا کو دیکھنے کے لیے بے تاب تھیں ان میں میڈیا کے بے رحم فلیش چبھ رہے تھے۔ ہادی کی سانس دھونکنے کی طرح چلنے لگی۔